بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں معمول کی طرح صحن میں بیٹھی کام کر رہی تھی کہ اچانک ابا تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ ابا کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ابا نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا امی کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی جلدی سے اٹھی، کام کو وہیں پر چھوڑا اور امی کے کمرے کی طرف چل دی۔ لیکن یہ کیا، انہوں نے پہلے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا۔ شاید بہت ہی کوئی ضروری بات تھی جو وہ میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کے سامنے ہی کھڑی ہو گئی اور ان کے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن کافی دیر گزر چکی تھی، ابھی تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میری ٹانگیں دکھنے لگی تھیں اور مجھے کوفت ہونے لگی تھی، لہٰذا میں تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ابھی میں دوبارہ صحن میں جا کر اپنا کام شروع کرتی کہ اچانک میری دوست وہاں پر آ گئی۔ وہ بھی چہرے سے بہت بوکھلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے چاندنی، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ میں نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو گئی اور کہنے لگی، ارے اگر ابھی میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے تو شاید تم دوبارہ میرے ساتھ یہ مسخریاں مت کرو۔ اس کی بات سن کر میں بھی سنجیدہ ہو گئی اور اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، تجھے پتہ ہے ابھی شام کے وقت ہی ہمیں رؤوف چاچا کی لاش ملی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ رؤوف چاچا کے ساتھ بلا شبہ میرا خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ میرے استاد تھے۔ بچپن میں وہ مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اور ابھی ان کی اس قدر دردناک موت کا سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے چپ کروا رہی تھی لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میرے رونے کی آواز سن کر تیزی سے اماں ابا باہر آ گئے اور چاندنی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ چاندنی نے نگاہیں چرا لیں۔ ابا اس کی بے عزتی کرنے لگے اور کہنے لگے، تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ یہ بات اپنے آپ تک ہی محدود رکھنا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا کتنا چھوٹا دل ہے۔ ابا کی بات سن کر چاندنی کچھ نہ بولی، جبکہ مجھے اس کے یوں بے عزتی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس لیے میں نے ابا کو منع کر دیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں نے تیزی سے چاندنی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اماں ابا سے اجازت لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ فی الحال تو میں خاموش ہو چکی تھی، لیکن سب لوگ یہ جانتے تھے کہ رونے کا شغل میں نے دوبارہ چاندنی کے گھر جا کر ہی شروع کرنا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں اپنی دوست کے گھر کے اندر داخل ہوئی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب میری نظر اس کی ماں پر پڑی جو پہلے ہی رو رہی تھی، میں ان کے گلے لگ گئی اور مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ چاندنی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میں تھوڑی سی نارمل ہوئی، اور جب میں کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو میں نے چاندنی سے کہا کہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ چاندنی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ تمہارے کمرے میں چل کر میں یہ بات کروں گی۔ چاندنی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی، میں نے تیزی سے دروازہ لاک کیا اور چاندنی کو کہا کہ مجھے رؤوف چاچا کے مرنے کی خبر پہلے ہی پتہ چل چکی تھی۔ میری بات سن کر چاندنی کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ مجھے کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کیا کوئی جن بھوت تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ ایک ہی سانس میں سوال کرنے لگی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے بتایا کہ رات کے وقت میں نے خواب دیکھا تھا، اور یہ ابھی پہلی بار نہیں ہو رہا، بلکہ بچپن سے ہی میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں وہ سچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں نے امی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتایا۔ بچپن میں جب امی کو میں نے اس بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے مجھے تبھی منع کر دیا تھا کہ میں اپنے ان خوابوں کا ذکر کسی سے نہ کروں، ورنہ لوگ مجھے برا سمجھنے لگیں گے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی اور دوبارہ چاندنی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اس وقت حیرت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی، تم میرے اور احمد کے بارے میں بھی کوئی خواب دیکھو نا، اور مجھے بتاؤ کہ کیا وہ میرا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ خواب میری مرضی سے نہیں آتے، بلکہ یہ تو اوپر والے کی مرضی سے آتے ہیں۔ جو کچھ بھی اوپر والے نے مجھے دکھانا ہو وہ میں خواب میں دیکھ لیتی ہوں۔ باقی جہاں تک تمہارا اور احمد کا سوال ہے تو تم اس بارے میں اللہ سے دعا کرو۔
مجھے تو یقین ہے کہ تم دونوں ایک دن ضرور مل جاؤ گے۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ مایوس نظر آنے لگی تھی، لیکن جب میں نے ان کے ایک ساتھ ہو جانے کی دعا دی تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، چلو آؤ ابھی باہر چلتے ہیں۔ امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان دونوں کو۔ یہ کہہ کر چاندنی نے تیزی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی امی دروازے سے کان لگا کر کھڑی تھی۔ ہمارے ایک دم دروازہ کھولنے کی وجہ سے دروازہ بری طرح ان کو جا کر لگا اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ خیر اس بارے میں تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ وہ ہماری باتیں سن رہی ہوں گی۔ انہیں بچپن سے ہی تجسس کی بیماری تھی۔ کسی کے گھر میں کوئی بھی بات ہو جاتی، اس بات کے بارے میں اتنا اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا جتنا کہ چاندنی کی امی کو پتہ ہو جاتا تھا۔ میں اکثر ہی اس وجہ سے چاندنی کا مذاق بنایا کرتی تھی اور وہ ہمیشہ ہی مجھ سے اسی وجہ سے ناراض رہتی تھی۔ ابھی بھی میں نے ہنستے ہوئے چاندنی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، چلو ابھی یہاں سے چلتے ہیں۔ میں بھی خاموشی کے ساتھ اس کے گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر میں نے چاندنی سے دوبارہ سوال کیا کہ رؤوف چاچا کی موت آخر ہوئی کیسے ہے؟ اب کہ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، میں پہلے ہی تمہیں بہت زیادہ رلا چکی ہوں، لیکن اب میں نے اگر تمہیں ان کی حالت کے بارے میں بتایا تو تم ضرور اپنا ہوش کھو دو گی۔ چاندنی کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے خواب کو یاد کرنا چاہا، لیکن مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ رؤوف چاچا مر جاتے ہیں، حالانکہ مجھے نہ تو ان کی موت کی وجہ پتہ تھی اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ وہ کس حالت میں تھے۔ میں نے چاندنی کو کہا کہ میں نہیں ڈروں گی، تم مجھے بتا دو جو کچھ بھی ہوا ہے۔ جب چاندنی نے مجھے رؤوف چاچا کی حالت کے بارے میں بتایا، مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ رؤوف چاچا کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، ان کے جسم پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان تھے، جبکہ ان کے دونوں بازوؤں پر کاٹنے کے نشان تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں بہت بری طرح سے کاٹا ہو، جبکہ ان کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم سے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں سے خون کے چند قطرے ٹپک کر ان کے چہرے پر ہی سوکھ چکے تھے۔ تمام گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ یہ کسی جنگلی جانور کا کام ہے، جبکہ کچھ گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ کام کسی جانور کا نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ہی مخلوق کا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ کسی آدمی نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کوئی آدمی اس قدر ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ رؤوف چاچا جیسے بوڑھے انسان کا یہ حال کرے گا۔ چاندنی اپنے خیالات کا اظہار کر کے خاموش ہو گئی، جبکہ میں اسی بارے میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو کہ کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر لے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور سب سے ظالم مخلوق ہی انسان ہے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگاتا اور نہ ہی اس سے پہلے سوچتا ہے کہ اس زیادتی کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ اسے صرف اور صرف اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانی ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے رؤوف چاچا کے گھر لے چلو، میں نے ان کی بیوی سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو، وہ عورت فی الحال کسی سے نہیں ملنا چاہتی، سب کو وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تم نے میرے شوہر کو مارا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، اور پاگل کیسے نہ ہو، رؤوف چاچا کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، بچے تو ان کے تھے نہیں جو اسے تھوڑا سا صبر آ جائے۔ اب میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، لہٰذا میں خاموشی کے ساتھ چاندنی سے قدم ملا کر چلنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے چاندنی سے کہا کہ کیوں نہ ہم اسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر رؤوف چاچا کی لاش ملی تھی۔ اب کی بار چاندنی کا منہ پورے کا پورا کھل گیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگی، اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو تم شوق سے جا سکتی ہو، لیکن میں نے کہیں بھی نہیں جانا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے اس جگہ کے بارے میں بتا دو، میں چلی جاتی ہوں۔ فی الحال ہم دونوں میرے گھر کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے امی کو آوازیں لگانے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ امی کو کیوں بلا رہی ہے۔ میں بھی اس کے قریب ہی کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی امی باہر نکلیں اور چاندنی نے جو بات کی وہ سن کر مجھے لگا کہ میری دوست نے بیچ بازار میں مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اس نے امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے، یہ اس جگہ پر جانا چاہتی ہے جہاں پر رؤوف چاچا کا انتقال ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر امی نے مجھے بہت غصے سے گھورا
اور پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے مارتے ہوئے اندر لے گئیں اور کہنے لگیں تم پاگل ہو گئی ہو یا تمہارا دماغ گھوم گیا ہے؟ پہلے ہی لوگ اس حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، کوئی بھی اس طرف جا ہی نہیں رہا، لوگوں نے اپنے راستے تک تبدیل کر لیے ہیں اور تم خاص اس جگہ پر جا کر یہ پتہ لگانا چاہتی ہو کہ وہاں پر ہوا کیا تھا؟ رکو، میں تمہیں اچھے سے سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دوبارہ سے مارنے لگی، جبکہ میں خود کو بچانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار گردن موڑ کر دیکھا تو چاندنی پیچھے کھڑی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور پھر جاتے جاتے اس نے مجھے ایک جلی ہوئی مسکراہٹ سے نوازا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالیاں دیں اور فیصلہ کیا کہ تھوڑے ہی دنوں بعد اس سے ٹھیک طرح سے بدلہ لوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی چند ہی دنوں کے بعد اس نے دوبارہ احمد سے ملنے کے لیے جانا ہے اور پھر دوبارہ ہی وہ مجھ سے مدد طلب کرے گی۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس بار مدد کرنے سے پہلے اس سے ٹھیک سے منتیں کرواؤں گی اور اسے یاد کرواؤں گی کہ کیسے اس نے میری امی کے ہاتھوں میری بے عزتی کروائی تھی۔ چند دن ہو چکے تھے اس واقعے کو گزرے ہوئے، لیکن ابھی تک گاؤں والے اس واقعے کو بھولے نہیں تھے۔ اس دن کے بعد میں 2-3 بار باہر گئی تو مجھے ان عورتوں کی زبان پر بھی صرف ایک یہی بات ملی کہ رؤوف چاچا کی موت آخر کیسے ہوئی ہے۔ اب تو میرا تجسس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ایک دن میں ایک عورت کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ خالہ مجھے بھی تو بتاؤ کہ رؤوف چاچا کا انتقال ہوا کہاں پر ہے۔ میری بات سن کر وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور کہنے لگی ارے بیٹی تمہیں کیا بتاؤں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یقیناً وہ میری بات کا مطلب سمجھنے میں غلطی اختیار کر گئی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے دوبارہ سے سارا قصہ سنانے لگی۔ حالانکہ مجھے ساری کہانی پتہ تھی، مجھے صرف اور صرف یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ میں بھی خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور سوچنے لگی کہ کبھی تو ان کی باتوں میں یہ بات بھی آئے گی، لیکن انہوں نے بات ختم کر دی اور مجھے نہیں بتایا کہ ان کا انتقال کہاں پر ہوا تھا۔ اور آخر میں تنگ آ کر میں نے ان سے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا اس بارے میں تو مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں پتہ لگوا کر دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں منہ کھولے اس کی پیٹھ کو دیکھنے لگی۔ اس نے میرے ساتھ یقیناً ایک بہت ہی برا مذاق کیا تھا۔ میں اسی حالت میں کھڑی تھی جب اچانک کچھ گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ ان میں سے ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جسے میں جانتی تھی، وہ ہمارے ہی محلے کا بچہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ میری بات سن کر خوفزدہ ہو گیا اور اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا احمد بھائی کا کسی نے قتل کر دیا ہے، ان کی بھی ویسی ہی حالت ہے جیسی رؤوف چاچا کی تھی۔ اس بچے کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے بالکل بھی اس خبر کی توقع نہیں تھی۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرانے لگا۔ احمد نہ صرف میری دوست کا چاہنے والا تھا بلکہ وہ میرا کزن بھی تھا اور میرا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ میرے ذہن میں چاندنی کا چہرہ گھومنے لگا اور میں سوچنے لگی کہ میں اسے کیسے سنبھالوں گی اور اسے کیسے صبر دلاؤں گی۔ اور پھر یہ خبر بھی پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب گاؤں کے سارے لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ کوئی بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ گاؤں کے بڑے وڈیرے کے بہت اچھے تعلقات تھے اور اس نے پولیس کو بھی اس معاملے میں شامل کیا ہوا تھا، لیکن پولیس بھی اب تک یہ پتہ نہیں لگا پائی تھی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے اور یہ قتل کرنے والا کون ہے، کیا یہ انسان ہے یا کوئی اور جانور ہے۔ پولیس پورے 3 دن اسی جنگل میں گھومتی رہی جس جنگل میں یہ قتل ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ پتہ نہیں لگا پائی۔ جانوروں کے بارے میں تو ان کی رائے پہلے ہی تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ اس جنگل میں کوئی بھی ایسا خطرناک جانور نہیں تھا جو کسی انسان کا یہ حشر کرتا۔ یہاں چند گیدڑ ہی تھے اور وہ بھی بہت ڈرپوک، جو انسانوں کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے تھے۔ پھر یہ کام کسی اور کا ہی تھا، یا تو کسی ظالم وحشی انسان کا تھا اور یا پھر یہ کام کسی اور ہی مخلوق کا تھا۔ چند لمحے میں اسی حالت میں بت بنی کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس منہ سے اپنے گھر واپس جاؤں گی، اور پھر میں نے ہمت کی اور گھر کی طرف چل دی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی مجھے بین کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے صحن میں اس وقت تائی امی بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنا سینہ پیٹ رہی تھیں۔ قریب ہی امی بیٹھی انہیں خاموش کروا رہی تھیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور تیزی سے میرے پاس بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں تجھے پتہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
میرے بیٹے کو کسی ظالم وحشی درندے نے بہت بری طرح سے قتل کر دیا ہے۔ ہائے میرا بیٹا، میرا جوان بیٹا، میرے جگر کا ٹوٹا۔ ہائے میں اسے کیسے ان ہاتھوں سے قبر میں اترتا ہوا دیکھوں گی؟ ہائے میں کیا کروں گی؟ میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ تھا ہی کون؟ اور پھر یہ کہتے کہتے تائی امی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں انہیں زمین سے اٹھاتی۔ امی نے تیزی سے مجھے کندھے سے ہلایا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سکتے میں چلی گئی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی میرے قریب آئیں اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگیں، تم چاندنی کے پاس جاؤ، ابھی اسے تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ امی کی بات سن کر میری نظروں کے سامنے چاندنی کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں تیزی سے گھر سے نکلی اور چاندنی کے گھر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، مجھے چاندنی صحن میں بیٹھی مل گئی۔ اس نے اپنے سامنے بہت سارے برتن رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک برتن اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس وقت بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے پتھر کا بنا دیا ہو، لیکن ایک آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت بہت ہی بری محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے آواز دی۔ میری آواز سن کر چاندنی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیزی سے میرے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا، کیونکہ میں جانتی تھی جب تک وہ روئے گی نہیں تب تک اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا۔ بلا شبہ چاندنی کے آنسو مجھے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے جگر کو چیر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ یہی میری دوست کے لیے بہتر تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی اور پھر جب وہ چپ نہ ہوئی تو مجھے فکر ہونے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہیں رو رو کر وہ اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب نہ کر لے۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور اسے تسلی دی کہ فکر مت کرو۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، کیسے فکر مت کروں؟ تم کس منہ سے کہہ رہی ہو کہ فکر مت کروں؟ میرا چاہنے والا، میرا عاشق، میرا سب کچھ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ارے ہم نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، پھر وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہہ کر چاندنی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو سنبھالوں، اپنی تائی امی کو جا کر سہارا دوں یا چاندنی کو سنبھالوں۔ تھوڑی دیر بعد چاندنی کی امی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ چاندنی اور احمد کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اسی وجہ سے وہ چاندنی کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں چاندنی اور احمد کے بارے میں بتا دیا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ احمد کی موت واقع ہو گئی ہے اور اس کی حالت بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی رؤوف چاچا کی تھی۔ میری بات سن کر وہ کچھ بھی نہیں بولیں اور میرے ساتھ چاندنی کو سہارا دے کر کمرے میں چلی گئیں۔ وہ پورا دن چاندنی بے ہوش ہی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار ہوش میں آ جائے، کیونکہ شام کے وقت ہی احمد کا جنازہ تھا اور میں چاہتی تھی کہ چاندنی ایک بار احمد کا منہ دیکھ لے، لیکن چاندنی ہوش میں نہ آئی اور انہوں نے احمد کو زمین میں اتار دیا۔ اگلے دن جب چاندنی کو ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے احمد کے پاس لے کر چلو، میں نے صرف ایک بار اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اب کی بار اس کی یہ بات سن کر میں نے نظریں چرائیں اور اسے کہا کہ وہ دفن ہو چکا ہے۔ چاندنی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ اپنے بال نوچنے لگی اور کہنے لگی، تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ بہت تکلیف میں ہے، لیکن میں اسے ہمدردی کے بول سنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس تسلی کے چند بولوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم اس کے قاتلوں سے ضرور اس چیز کا بدلہ لیں گے۔ پہلے تو میں یہ بات مذاق میں کر رہی تھی کہ ہم اس جگہ پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے، لیکن اب میں صحیح معنوں میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ ہم لازمی وہاں پر جائیں گے اور پتہ لگا کر رہیں گے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ پولیس اس سب میں ملی ہوئی ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پولیس کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے اور اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکے۔ میں اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو چاندنی خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری بات نہیں سن رہی۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ میری کسی بات کو سمجھتی،
لہٰذا میں خاموش ہو گئی اور انتظار کرنے لگی کہ چند دنوں کے بعد جب وہ دوبارہ نارمل ہوگی تو اس سے اس بارے میں بات کروں گی۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس دوران ہمارے گاؤں میں اب قتلوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ پہلے رؤوف چاچا کا انتقال ہوا، پھر احمد کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 3 لڑکے جو کہ آپس میں گہرے دوست تھے، ان کا ایک ساتھ انتقال سب کو مزید خوفزدہ کر گیا۔ اس کے بعد ابھی کل پھر دوبارہ ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہوا تھا۔ پہل تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ صرف مرد ہی ہیں جو قتل ہو رہے ہیں، لیکن ایک لڑکی کے قتل کے بعد سب کی یہ بھی غلط فہمی دور ہو گئی۔ لڑکی کے قتل کا سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دل بھی تیزی سے دھڑکا تھا، کیونکہ میں بھی اسی جگہ جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک بار خیال آیا کہ چھوڑو، جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گھر پر ہی رہو، کیوں اپنی زندگی کو کسی اور کی وجہ سے خطرے میں ڈالنا چاہتی ہو؟ لیکن پھر اپنی دوست کا سوچتے ہوئے میں نے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کا سوچا۔ مغرب کا وقت تھا، میں اس وقت چھت پر موجود تھی اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا لکھا ہوا تھا۔ میں بلا شبہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی تک میرے بہت سارے رشتے بھی آ چکے تھے، لیکن میرا معیار ہی کسی سے نہیں ملتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے لیے کوئی شہزادہ رشتہ لائے۔ میں جتنی خوبصورت تھی، اپنے لیے اتنے ہی خوبصورت لڑکے کے خواب دیکھتی تھی۔ امی اکثر میری اس بات سے تنگ ہوتی تھی اور کہتی تھیں کہ حقیقی دنیا میں رہنا سیکھ لو، اب اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے تو تم اس کی قدر کرو، نہ کہ اپنے حسن کو کیش کرنے لگ جاؤ۔ امی کی باتیں سن کر میں اکثر ہی چڑ جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی دوبارہ میں اپنے نئے آنے والے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ بلا شبہ بہت امیر تھے، لیکن لڑکا شکل کے لحاظ سے معمولی سا تھا، جبکہ میں نے اسکول کے زمانے میں ہی اپنی دوستوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم لوگ دیکھنا، میرا دلہا تم سب لوگوں کے دلہوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اور ابھی جب امی مجھے اس رشتے کے لیے مجبور کر رہی تھی تو میرے دل میں بار بار ایک گرہ لگ رہی تھی کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو اپنی دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں انکار کے بارے میں سوچنے لگی اور کوئی ٹھوس بہانہ بنانے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ امی بغیر کسی وجہ کے انکار نہیں کریں گی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میرا دل ایک دم ہی رک گیا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے چاندنی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے پاس یوں آنے کا؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کچھ بھی نہیں بولی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ اسے دوبارہ سے کوئی دورہ پڑا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، تم جب چاہے مجھے ڈرا سکتی ہو، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں خود ہی مصنوعی انداز میں ہنسنے لگی، جبکہ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اب اس کی یہ سنجیدگی مجھے فکر مند کرنے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، تم نے اپنے چہرے پر 12 کیوں بجائے ہوئے ہیں؟ میں اسے نارمل کرنا چاہتی تھی اور اسے دوبارہ سے نارمل زندگی کی طرف لانا چاہتی تھی، لیکن وہ احمد کی یادوں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسی لیے دوبارہ سے وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی اور کہنے لگی کہ مجھے احمد کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی کہ میری جان، جب تک تم اس کی یادوں سے نہیں نکلو گی تب تک تم آگے نہیں بڑھ سکو گی۔ ابھی تو تمہاری بہت لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ پر دھیان دو، اپنے چہرے کی طرف دیکھو، یہ 2 ہفتوں میں ہی اتنا زیادہ کملا گیا ہے۔ احمد ابھی دنیا سے جا چکا ہے، تم جتنا مرضی رو لو، تم جتنا مرضی پیٹ لو، لیکن اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یوں رو رو کر اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ مجھے اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوگا جب تک میں احمد کے قاتلوں سے اس کی موت کا بدلہ نہیں لوں گی، چاندنی نے ایک دم ہی اونچی آواز میں کہا۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، ارے لڑکی، آہستہ آواز میں بات کرو، ورنہ اگر امی نے یہ بات سن لی تو تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا۔ اس نے تیزی سے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے کہنے لگی، تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، اب تم میری مدد کرو نا، تم میرے ساتھ وہاں چلو نا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر پتہ لگا ہی لیں گے کہ ماجرا کیا ہے اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ صرف ایک بار میرے ساتھ وہاں پر چلی جاؤ، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔
اس کی بات سن کر میں نے اس کے ہاتھوں کو تھپکا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، مجھے یاد ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اپنے وعدے پر میں ابھی بھی قائم ہوں۔ میں بس صرف اور صرف کچھ باتوں کا پتہ لگا رہی ہوں۔ جب مجھے ان باتوں کا علم ہو جائے گا اسی دن میں تمہیں بتا دوں گی، پھر ہم دونوں یہاں سے چلیں گے۔ میری بات سن کر اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں ساری رات اسی بارے میں سوچتی رہتی ہوں اور روتی رہتی ہوں۔ میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، مجھے دن میں ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جائیں گے۔ اب کہ اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر ساتوں آسمان آ کر گر گئے ہوں، کیونکہ میں تو اسے ٹال رہی تھی۔ میں جتنی بہادر بنتی تھی اتنی زیادہ بہادر تھی نہیں، اور ابھی جب اتنی ساری اموات کے بارے میں نے سنا تو مجھے واقعی میں ڈر لگنے لگا تھا، اور اب اپنی جان کو اپنے ہی ہاتھوں خطرے میں ڈالنے کا رسک میں نہیں لینا چاہتی تھی۔ لیکن پھر چاندنی ضد کرنے لگی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں راضی ہو گئی اور اسے کہا، ٹھیک ہے، ہم اسی وقت چلتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کام گھر والوں سے چھپ کر کرنا ہوگا۔ تم میرے گھر والوں سے کوئی بہانہ کر دو کہ تمہارے کسی کزن کے گھر میں میلاد ہے اور تم مجھے وہاں پر لے کر جا رہی ہو۔ چاندنی نے میری بات سن کر جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تم فکر ہی مت کرو، میں ابھی نیچے جا کر انہیں کہتی ہوں۔ جبکہ اب میرا دل اندر سے بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ مجھے جتنی بھی صورتیں آتی تھیں میں وہ ساری پڑھنے لگی اور اپنے اوپر پھونکنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ڈر کم نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیچے سے اپنی امی کی آواز سنائی تھی۔ میں تیزی سے نیچے گئی تو امی مجھے کہنے لگیں کہ جلدی گھر واپس آ جانا، کوشش کرنا کہ رات 9 بجے سے پہلے تم گھر کے اندر ہی موجود ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ امی مجھے مزید ہدایتیں بھی کر رہی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میں امی سے آخری بار مل کر جا رہی ہوں، اور پھر میرے ساتھ بھی ویسا ہی حال ہوگا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے تیزی سے امی کو گلے سے لگا لیا اور انہیں کہنے لگی کہ امی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میری بات سن کر امی نے تیزی سے مجھے خود سے الگ کیا اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے، باولی ہو گئی ہے تو کون سا مرنے جا رہی ہے، بس میلاد پر ہی جا رہی ہے نا۔ امی کی بات سن کر میں پھیکا سا مسکرانے لگی۔ اس کے بعد میں نے کالی چادر اوڑھی اور اپنی دوست کے ساتھ ہی اس جنگل کی طرف چل نکلی جہاں پر ہمیں بہت سی لاشیں ملی تھیں۔ اس جنگل میں داخل ہونے سے پہلے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری دوست کا چہرہ اس وقت بہت سنجیدہ تھا اور وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر آج احمد کا قاتل اس کے سامنے آئے گا تو وہ اسے جان سے مار دے گی۔ لیکن پھر میں اپنی دوست کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی۔ ابھی ہم جنگل کے بیچ ہی پہنچے تھے کہ مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میری دوست اس وقت میرے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ پیچھے ایک بہت ہی لمبے قد کی کوئی شے کھڑی تھی جس نے اپنے جسم پر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اندھیرے میں ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر بھی چوغے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس نے اس کے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے چاندنی کے بالوں کو زور سے پکڑا اور انہیں کھینچنے لگا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ چاندنی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چاندنی مجھے بھاگنے کا کہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے سامنے اس نے چاندنی کو جان سے مار دیا، اور پھر میں خوف کے مارے تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں صرف اور صرف اپنی زندگی بچانا چاہتی تھی، اور کافی دیر بھاگنے کے بعد اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گرتی چلی گئی۔ نیچے ایک گہری کھائی تھی۔ کھائی میں گرنے سے پہلے مجھے یہی یاد تھا کہ میرا جسم بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا اور میں چاندنی کو بھی کھو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا اس وقت میں ایک بالکل ہی انجان کمرے میں موجود تھی، لیکن وہ کمرہ بہت زیادہ خوبصورت اور نفیس تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کسی محل کا کمرہ ہو۔ مجھے چند لمحے لگے تھے ہوش میں آنے میں۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی اس رات کا منظر میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ چاندنی کی خوف سے کھلی ہوئی آنکھیں اور پھر اس کا قتل میرے دماغ میں فٹ ہو گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ ساری چیزیں اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اچانک ہی ایک عورت کمرے میں داخل ہو گئی
اور مجھے خاموش کراتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی خاموش ہو جائیں ورنہ صاحب غصہ کریں گے۔ وہ ایک بہت ہی حسین اور منفرد عورت تھی۔ اس سے زیادہ حسین عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحے تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر مجھے دوبارہ سے چاندنی کا خیال آیا تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنی دوست کا چہرہ ایک بار دیکھنا ہے اور تمام گاؤں والوں کو بتانا ہے کہ ایک ظالم وحشی درندے نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ اچانک ہی مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی کہ وہ وحشی ظالم درندہ تم لوگوں کی طرح ایک انسان ہی ہے جو تم لوگوں کا قتل کر رہا ہے۔ آواز کے تعاقب میں جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ بلا شبہ یہ نوجوان اس عورت سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھا۔ تم کون ہو اور تم اس بارے میں کیسے جانتے ہو؟ میں نے تیزی سے سوال کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ناگواریت کے تاثرات آ گئے تھے۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اپنے محسن کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرتے، تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ تمیز سے بات کرو کیونکہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ میں نے تیزی سے معذرت کی اور اس سے ادب سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آپ اس بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ اب کہ وہ تھوڑا مطمئن نظر آنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے اور فی الحال میں یہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک طرف میں اتنی زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے اس قاتل تک پہنچوں اور گاؤں والوں کو بتاؤں کہ ایک انسان ہی یہ سارے قتل کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ شخص مجھے نخرے دکھا رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میری ٹانگ بہت بری طرح سے زخمی تھی، اسی وجہ سے میں اٹھ نہیں پائی اور درد سے کراہتے ہوئے دوبارہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ مجھے درد سے کراہتا دیکھ کر وہ عورت تیزی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ آرام کیجئے، میں آپ کا زخم دوبارہ سے صاف کر دیتی ہوں اور دوبارہ سے پٹی کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے لیٹنے کا کہا۔ فی الحال میں بہت بے بس تھی، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے بھی خاموشی سے بیٹھنے کے بارے میں ہی سوچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے اور جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں نے دوبارہ اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا یہ مالک کیا چیز ہے؟ کیا یہ واقعی ہی ایک انسان ہی ہے نا؟ میری بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، اگر میں نے آپ کو ابھی اور اسی وقت بتا دیا تو آپ خود خوفزدہ ہو جائیں گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی آپ سے اس بارے میں بات کریں۔ اس کی بات سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں اس سے ضد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے بتا دو وہ کون ہے، لیکن اس کے بعد اس نے ایک بار بھی اپنی زبان نہیں کھولی اور نہ ہی اس نے دوبارہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، بلکہ وہ یوں ہی پٹی کرتی رہی جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہی ہو اور کوئی روبوٹ ہو۔ میں بھی بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھی۔ مجھے وہاں پر رہتے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن تو کافی مطمئن انداز میں گزر گئے، لیکن پھر اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ مجھے یوں لگتا رہتا جیسے کوئی مجھے ہر وقت دیکھے جا رہا ہو، لیکن جب میں اپنے چاروں طرف دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ شاید اس نے اس کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر ایک دن میں نے پورے کمرے کا ایک ایک حصہ چھان مارا، لیکن مجھے کہیں بھی کیمرہ نظر نہیں آیا۔ اس وقت بھی میں کیمرہ ہی ڈھونڈ رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی شخص تھا۔ وہ مجھے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہاں پر تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں جب چاہوں تمہیں کیمروں کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے تیزی سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میری بات سن کر وہ دوبارہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہم جیسوں کے لیے سب کچھ ہی ممکن ہے۔ تم مجھے ایک بار ہی کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب یہ بات پہ وہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میں فی الحال تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے قبیلے سے اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں بتاؤں۔ میں اس وقت تک تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک تمہیں خود ہی یقین نہ آ جائے کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، کیونکہ وہ مجھے یہ بات بھی کہہ کر گیا تھا کہ جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کون ہوں، تب تک وہ مجھے واپس بھی نہیں جانے دے گا۔
پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں اسے بول دوں کہ تم ایک جن ہو، لیکن پھر میں خود ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ ایک اتنا خوبصورت انسان کبھی بھی جن نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر آخر یہ کون سی مخلوق تھی؟ وہ پورا دن میں نے اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزارا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، میری فکر مندی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے اپنے گھر والوں کی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ میں بس کسی طرح سے اڑ کر امی کے پاس پہنچنا چاہتی تھی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، اور میں اپنا غم ہلکا کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ تھے جو مجھے یہاں سے نکلنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اور پھر ایک دن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ لوگ خود ہی مجھے میرے گاؤں چھوڑ کر آئے۔ نہ صرف یہ لوگ مجھے وہاں پر چھوڑنے کے لیے گئے، بلکہ مجھ پر حقیقت کے ایسے ایسے راز کھولنے کہ میری اپنی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ اب چونکہ میں تھوڑی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے محل کا چکر لگانے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ دن مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوا، کیونکہ ایک کمرے میں میں نے بہت سارے مردے اکٹھے دیکھے۔ ان میں سے زیادہ تر مردے عورتوں کے تھے جو کہ الٹے لٹک رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ اسی کمرے میں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جو ان میں سے ایک مردے کو کھا رہی تھی۔ اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور پھر پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری باری بھی آئے گی۔ مزید دیکھنا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکل آئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، لیکن مجھے ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ نوکرانی وہاں پر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یوں میں نے اس طرح سے اس کمرے میں یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ کوئی عام انسان نہیں ہو، بلکہ تم لوگ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ اب مجھے سچ سچ بتا دو۔ اسی وقت ہی وہ جن ذات وہاں پر نہ جانے کہاں سے آ گیا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں بس اسی دن کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ جن ذات ہیں، لیکن ہم لوگ ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن بھی میں نے تمہاری مدد کی تھی، ورنہ اگر میں چاہتا تو تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ میں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے اب میری مدد کر دو، میں نے اپنی دوست کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ صرف تم نے ہی نہیں بلکہ میں نے بھی اس شخص سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ اس نے میرے استاد کا قتل کیا ہے۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ رؤوف چاچا کے پاس یہ جنزاد بھی قرآن پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ جنزاد نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر بھی ہے، لہٰذا ہم لوگ اسے ایک ہی صورت میں مار سکتے ہیں کہ جب وہ اپنا عمل کر رہا ہو تب ہم اس کے عمل کو ناکام بنا دیں۔ اور اس کام کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر میں وہاں پر گیا تو اسے میری موجودگی کا پتہ چل جائے گا، اور پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بھی قید کر لے گا۔ میں اس جن ذات کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ پھر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ کام کروں گی۔ وہ مجھے اگلے ہی دن اس جنگل میں لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی جہاں وہ جادوگر بیٹھا ہوا کوئی عمل کر رہا تھا۔ چونکہ اس نے اپنی تمام طاقتوں کو گروی رکھوایا ہوا تھا، اسی وجہ سے اسے میری آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا کام صرف اور صرف اس کے سامنے پڑی ہوئی موم بتی کو بجھانا تھا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ کام کرنے میں مجھے ذرا بھی لمحہ نہیں لگا۔ جیسے ہی میں نے اس موم بتی کو بجھایا، وہ جادوگر تڑپنے لگا اور پھر اس کے ارد گرد کالا دھواں پھیلنے لگا۔ یہ دراصل وہ ساری طاقتیں تھیں جنہیں وہ قابو کرنا چاہتا تھا، اور اب یہی طاقتیں اس کو تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس جنگل میں اس جادوگر کی دردناک چیخیں گونجنے لگیں۔ اس دن اس کا کام بھی ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا۔ میں نے اپنی دوست کی موت کا بدلہ لے لیا تھا، جبکہ جنزاد نے اپنے استاد کی موت کا بدلہ لے لیا تھا۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ میں اپنے گھر کیسے جاؤں گی، کیونکہ میں خوفزدہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو گھر والے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ میں نے جنزاد سے اپنے اس ڈر کا اظہار کیا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح سے مجھے گھر تک پہنچاؤ گے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کیں، اور جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے موجود تھی۔ اچانک ہی وہ جنزاد ایک بوڑھے کا روپ اختیار کر گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
میری امی باہر نکلی، مجھے دیکھ کر حیران ہوئیں اور پھر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ انہیں یوں لگا تھا کہ جیسے میں بھی اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ اس جن ذات نے انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی مجھے بے ہوش ملی تھی، اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اس کی یادداشت واپس آنے میں کافی وقت لگ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے اپنے پاس ہی رہنے دیا۔ لیکن فکر مت کریں، آپ کی بیٹی بالکل محفوظ ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ امی نے اس جن ذات کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ جن ذات ان سے اجازت لے کر چلا گیا۔ رات کے وقت وہ دوبارہ میرے سامنے حاضر ہوا۔ وہ صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ اب میں کبھی بھی اسے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل اداس ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن میں اس جن ذات کو آج تک نہیں بھولی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔